آخر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں جنت میں ایک جماعت کے داخل ہونے کا ذکر ہے. یا اللہ ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرما دے, ہم سب کا اس جماعت میں داخلہ عطا فرما دے, وہ منہج عطا فرما دے جو ہمیں اس جماعت کے قابل بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول زمرن تاج الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر. میری امت کا پہلا گروہ, پہلا لشکر اور پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. یہ پہلا گروہ جو داخل ہوگا اور چہرے ان کے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ان کی ایک صفت بیان کی, بس وہ صفت قابل غور ہے. قلوبہم علی قلب رجل واحد. ان سب کے دل جو ہیں وہ ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے. وہ افراد تعداد میں لاکھوں ہو سکتے ہیں, کروڑوں ہو سکتے ہیں, لیکن جب ان کے دلوں کو آپ ٹٹولیں گے تو لگے گا کہ یہ دل ان کروڑوں افراد کے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کے ہیں. یہ ہے وحدت منہج, وحدت عمل, وحدت عقیدہ. ایک ہی عقیدہ, ایک ہی ان کی سوچ, ایک ہی ان کے عمل کا محور, سنت کی اتباع, اخلاص کی حفاظت, اور پھر وہ سارے شعار جو صالحین کی جماعت کے لیے ضروری ذکر کیے گئے. کوئی اختلاف نہیں. اختلاف فروع میں ہو سکتا ہے, وہ نقصان دہ نہیں ہے. کوئی ہاتھ باندھتا ہے, کوئی چھوڑتا ہے رکوع کے بعد, لیکن سب کا مستند دلیل ہے, اصل دلیل ہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ اختلاف شمار نہیں ہوتی کیونکہ سب کے پاس دلیل ہے. تو دلیل کی بات جب ہوگی تو یہ منہج کی وحدت ہے. یہ پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا, اللہ ان کے چہروں کو 14ویں کے چاند کے روشن کر دے گا. اور ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے. وہ شخص عربی ہو یا عجمی ہو, شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا رہنے والا ہو, مغرب کا ہو مشرق کا ہو, ایک ہی ان کا عقیدہ تھا, ایک ہی ان کی فکر تھی. اور یہ توحید اور عہد الحدیث کا شعار ہے. دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ایک ہی منہج آپ کو ملے گا, ایک ہی عقیدہ آپ کو ملے گا. حقیقت میں یہ جو شرف ہے, یہ جو فضیلت ہے اور یہ جو اونچا درجہ ہے کہ جنت کی پہلی جماعت 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگی اور داخل ہوگی, ان کی علامت یہی ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے. اس کے بالمقابل بدعتی لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں. مشرق میں چلے جاؤ ان کا طور طریقہ اور ہے, پاکستان میں دیکھو ان کا طور طریقہ اور ہے, دیگر علاقوں میں افریقہ میں چلے جاؤ ان کا طور طریقہ اور ہے. اختلاف ہی اختلاف ہے, قلبی اختلاف ہے, عمل کا اختلاف ہے. یہ اہل بدعت کا شعار ہے. ہمیشہ مختلف آپ کو ملیں گے, لیکن جو جنتی گروہ ہے, پہلا گروہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے گا, ان کے چہروں کو چاند کی مانند روشن کر دے گا, ان کے دل شخص واحد کے دل کے مانند ہوں گے. علماء سے جڑ جائیے اور منہج کو پہچانیے. عقیدے کی سلامتی کیا ہے, عمل کی سلامتی کس چیز پر قائم ہے, اور وہ جو مناہج ہیں سچے لوگوں کے, صالحین اور صادقین کے, وہ کیا ہیں, ان کو آپ اپنا لیجئے. وہ منہج ہمیشہ ایک ہی طرح آپ کو ملے گا. آپ سعودی عرب چلے جائیں, مصر چلے جائیں, اور جناب کسی اور علاقے میں یورپ چلے جائیں, جو اس منہج کے حاملین ہیں, ایک ہی فکر ان کی ہوگی, ایک ہی عقیدہ ان کا ہوگا, ایک ہی فہم ان کا ہوگا. تو یہ حدیث ان لوگوں پر منطبق ہو رہی ہے جو صالحین کی وہ جماعت ہے جو وحدت عقیدہ, وحدت منہج اور وحدت عمل کے نقطے پر قائم تھے, اور کوئی ان میں اختلاف اور شقاق نہیں تھا. تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ ہم اس انفرادیت کو ختم کر کے اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں. اور اجتماعیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو صالحین اور صادقین میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کونوا مع الصادقین, کہ صادقین میں شامل ہو جاؤ. قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہو اور ان کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤ.